بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فالج ہے کیا اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا اسے بچا جا سکتا ہے؟ کیا یہ خود بیماری ہے یا مختلف بیماریوں کی علامت ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر جان لیا جائے تو اس مرض سے بچا اور اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ فالج ایسی حالت ہے جس میں عام طور پر ذہن تو مفلوج نہیں ہوتا، مگر جسم کا کوئی حصہ اچانک کام کرنا چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں ہوش تو اکثر باقی رہتا ہے، مگر جسم سے جوش اور ولولہ ختم ہو جاتا ہے۔ لامحدود زندگی پر حدیں نافذ ہو جاتی ہیں، کیفیت میں اپنے جسم سے اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ جیتی جاگتی زندگی فقط کپ کپاہٹ اور تھر تھراہٹ تک محدود ہو سکتی ہے، اور اکثر اپنے لیے، اپنی بنیادی ضروریات کے لیے، اپنی روزمرہ حاجات کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہونا پڑ جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں فالج ہارٹ اٹیک اور کینسر کے بعد تیسرا بڑا مرض ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال 3.5 لاکھ سے زائد لوگ فالج کے حملے کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 70% سے زیادہ لوگ فالج کی وجہ سے کسی نہ کسی مستقل معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 10 سے 20% لوگ فالج کے حملے کی وجہ سے موت کے منہ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فالج کیوں ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فالج سے محفوظ رکھنے والی چند غذاؤں کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، فالج کا تعلق دماغ کی مختلف بیماریوں سے ہے۔ دراصل وہ دماغ ہی ہے جو انسانی جسم کی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے اسے فرنٹل لوب کہتے ہیں۔ اس حصے کے سب سے پچھلے حصے کو موٹر کارٹیکس کہتے ہیں۔ یہ سر کے اوپر سے شروع ہو کر آگے کی طرف بڑھتا ہے اور کان کے تھوڑا سا آگے تک آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پٹی کی صورت میں ہوتا ہے اور اس پر انسانی جسم کے اعضاء کی ترتیب الٹی ہوتی ہے۔ مثلاً وہ حصہ جو چہرے کے پٹھوں کو کنٹرول کرتا ہے سب سے نیچے یعنی کان کے پاس ہوتا ہے، اور ٹانگوں کو کنٹرول کرنے والا حصہ اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ دائیں طرف والا حصہ جسم کے بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، اور بائیں جانب والا حصہ دائیں طرف والا جسم کنٹرول کرتا ہے۔ کوئی بھی بیماری جو دماغ کے اس حصے پر اثر انداز ہوتی ہے فالج کر سکتی ہے۔ اس میں دماغ کی شریان بند ہو جانا یا پھٹ جانا سب سے عام وجوہات ہیں۔ دماغ آکسیجن کی کمی کو بہت تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر سکتا ہے۔ خون کی نالیاں پھیپھڑوں سے آکسیجن جذب کر کے 1 یا 2 سیکنڈ میں دماغ کو پہنچا دیتی ہیں۔ اگر یہ رسد 1 یا 2 منٹ کے لیے بھی بند ہو جائے تو دماغ کو شدید ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بعض اوقات بزرگ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ صبح وضو کے لیے اٹھا تو پاؤں یا ہاتھ نہیں ہل رہا تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ یہ فالج کی ابتدائی علامت ہے، اور یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ ایسے افراد میں سٹروک اور مکمل فالج ہونے کے امکانات عام آدمیوں سے تقریباً 25% زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مکمل فالج کو روکا جا سکتا ہے۔ مکمل فالج سے مراد ہے جب جسم کا آدھا حصہ مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے، اور اگر دائیں جانب زیر اثر ہو تو انسان بولنے کی طاقت کھو دیتا ہے، کیونکہ بولنے کی طاقت دائیں دماغ میں بائیں جانب ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر دماغ کا وہ حصہ متاثر ہو جو آپ کی جسمانی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے تو اس سے آپ جسمانی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں، یعنی معذور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح فالج کے دورے کے بعد ہر گزرتے منٹ میں آپ کا دماغ 19 لاکھ خلیات سے معروم ہو رہا ہوتا ہے، اور 1 گھنٹے تک علاج کی سہولت میسر نہ آنے کی صورت میں دماغی عمر میں 3.5 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ دماغی طور پر اچانک بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ علاج ملنے میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی بولنے میں مشکلات، یادداشت سے محرومی اور رویے میں تبدیلیوں جیسے مسائل کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ چنانچہ فالج کو جتنا جلد پکڑ لیا جائے اتنا ہی اس کا علاج زیادہ مؤثر طریقے سے ہو پاتا ہے، اور دماغ کو ہونے والا نقصان اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ اب آپ کو فالج کی ابتدائی علامات بتاتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق فالج کی یہ نشانیاں اصل دورے سے 1 ہفتہ قبل ہی سامنے آنے لگتی ہیں۔ نمبر 1، ایک کی جگہ 2 چیزیں نظر آنا۔ بینائی کے مسائل جیسے کوئی ایک چیز 2 نظر آنا، دھندلا پن یا کسی ایک آنکھ کی بینائی سے محرومی فالج کی علامات ہو سکتی ہیں، مگر بیشتر افراد ان علامات کو بڑھاپے یا تھکاوٹ کا نتیجہ سمجھ لیتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق تھکاوٹ یا بہت زیادہ مطالعہ، ایک چیز 2 نظر آنا بالکل ممکن نہیں۔ در حقیقت خون کی ایک بلاک شریان آنکھوں کو درکار آکسیجن کی مقدار کو کم کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں بینائی کے مسائل کا باعث بنتے ہیں، اور اس دوران فالج کی دیگر علامات بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ نمبر 2،
ہاتھ پیروں کا سن ہو جانا۔ اگر آپ دوپہر کو کچھ دیر کی نیند لے کر اٹھتے ہیں اور آپ کے ہاتھ یا پیر سن یا بھیس ہو رہے ہوں تو آسانی سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ اعصاب دب جانے کا نتیجہ ہے۔ تاہم طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ اچانک بے حس یا کمزور ہو جائے اور یہ کیفیت چند منٹوں میں دور نہ ہو تو فوری طبی امداد کے لیے رابطہ کیا جانا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں شریانوں میں ریڑھ کی ہڈی سے دماغ تک خون کی روانی میں کمی کے نتیجے میں جسم کا ایک حصہ سن یا کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بولنے میں مشکلات۔ کچھ ادویات جیسے کچھ گولیوں کے استعمال کے بعد بولنے میں ہکلاہٹ یا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور لوگ سوچتے ہیں یہ ان کی دوا کا اثر ہے، مگر یہ فالج کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر اس سے پہلے یہی دوا استعمال کرنے پر آپ کو کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ کا سامنا نہ ہوا ہو تو پھر یہ فالج کی ہی ایک علامت ہو سکتا ہے اور آپ کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے رابطہ کرنا چاہیے۔ نمبر 4، سوچنے میں مشکل۔ جب لوگوں کو درست الفاظ کے انتخاب یا کسی چیز کے بارے میں پوری توجہ سے سوچنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو اکثر وہ اسے تھکن کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، مگر اچانک دماغی صلاحیتوں میں کمی فالج کی عام علامت میں سے ایک ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ایک لمحے کے لیے تو سوچنے میں مشکل کا سامنا کسی بھی فرد کو ہو سکتا ہے، مگر اس کا دورانیہ اگر بڑھ جائے تو یہ باعث تشویش ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کئی بار تو مریضوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیز غلط ہے، کیونکہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا اور ان کے سوچنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 5، آدھے سر کا درد۔ ہو سکتا ہے کہ یہ محض آدھے سر کا درد ہی ہو، مگر یہ تکلیف آپ کو پہلے سے متاثر نہ کرتی رہی ہو تو یہ فالج کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین بتاتے ہیں کہ آدھے سر کے درد یا مائیگرین میں فالج بھی چھپا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں امراض میں دماغی علامات ایک جیسی ہی ہوتی ہیں اور آدھے سر کے درد کے شکار افراد کو اس کا علاج فالج کی طرح ہی کروانا چاہیے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فالج سے بچاؤ میں کون سی غذائیں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، فائبر سے بھرپور غذائیں۔ روزانہ 7 گرام فائبر کا استعمال فالج کے خطرے کو 58% تک کم کر دیتا ہے۔ ویسے طبی ماہرین روزانہ 25 گرام فائبر کو جزوء بدن بنانے کا مشورہ دیتے ہیں، جو کہ پھلوں، سبزیوں اور اجناس سے آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ٹماٹر کھانا۔ لائکوپین نامی اینٹی آکسیڈنٹ ٹماٹر کو سرخ رنگ دیتا ہے اور ایک حالیہ طبی تحقیق کے مطابق جن افراد کے خون میں لائکوپین کی مقدار زیادہ ہو ان میں کسی بھی قسم کے فالج کا خطرہ 55%، اسکیمک سٹروک کا خطرہ 59% تک کم ہوتا ہے۔ اس اینٹی آکسیڈنٹ کی زیادہ مقدار ٹماٹر میں ہی پائی جاتی ہے، جبکہ تربوز اور امرود بھی اس کے حصول کے لیے بہترین قرار دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، ہلدی کے استعمال۔ ایک تحقیق کے مطابق فالج کے بعد انسانی جسم کو ہونے والے نقصان کو ٹھیک کرنے میں ہلدی بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ لاس اینجلس میں ایک میڈیکل سینٹر میں تحقیق کاروں نے خرگوشوں پر ریسرچ کے بعد اب انسانوں پر اس کے استعمال کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ہلدی سے تیار کی جانے والی دوا دماغ کے خلیوں تک پہنچتی ہے اور پٹھوں اور دماغی عمل کے مسائل کو کم کرتی ہے۔ نمبر 4، متوازن غذا۔ پھلوں، سبزیوں، مچھلی، چربی سے پاک گوشت اور اجناس پر مشتمل متوازن غذا کولیسٹرول کی سطح کم کرتی ہے، جس سے شریانوں میں مواد جمع ہونے کا امکان کم ہوتا ہے اور بلڈ کلاٹ کا خطرہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے صرف فالج ہی نہیں بلکہ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر جیسے امراض سے بھی تحفظ ملتا ہے۔ نمبر 5، سیب۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ سفید رنگ کے پھلوں اور سبزیوں کا روزانہ استعمال کرتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ 52% تک کم ہوتا ہے۔ سیب اور ناشپاتی فائبر اور سوجن سے لڑنے والے اینٹی آکسیڈنٹ ہالوتھین سے بھرپور ہوتے ہیں، جبکہ کیلے، گوبھی، کھیرے، لہسن اور پیاز وغیرہ بھی اس حوالے سے فائدہ مند ہیں۔ نمبر 6، چاکلیٹ۔ چاکلیٹ میں موجود کوکا فلیوونائڈز اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے، جو خون کی شریانوں کو ہونے والے نقصان سے لڑنے اور خون کے لوتھڑے بننے کی روک تھام کرتے ہیں، جو فالج کا باعث بن سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ چاکلیٹ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ 17% تک کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ نہیں پسند تو سبز اور سیاہ چائے، بلو بیریز، سٹرابری اور لہسن بھی فلیوونائڈ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ نمبر 7، نمک کا کم استعمال۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے روزانہ آدھا چائے کا چمچ نمک استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے، مگر بیشتر افراد اس سے کافی زیادہ مقدار میں نمک کا استعمال کرتے ہیں۔ نمک بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے، جو فالج کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے۔ جو لوگ غذا میں نمک کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ دگنا بڑھ جاتا ہے۔